ایک دن صحابہ بیٹھے تھے سارے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ڈھیر ساری تعداد تھی صحابہ کی، سارے تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور مستدرک للحاکم کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ نہ بات کر رہے تھے، اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے، لوگوں کو گناہوں سے گفتگو صحابہ یہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ یہ ہوتی تھی، ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بیٹھ کے، وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تبلیغ کی، جد و جہد کی، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے، آگے ترتیب دیتے تھے۔ گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار سیانے باریک بین آدمی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، ادھر دیکھیے گا میری جانب، پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے، سب سے سخت گناہ، تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے، اس پر محنت کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے، سب سے برا گناہ، اور یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ بنیاد ہے، باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے خود جاتے ہیں، ان کے پاس خود جاتے ہیں، چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں، اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی، اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے، عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب یہ نشہ، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت جوان تھا تو ایک عورت کا دل آ گیا اس پر۔ یہ یاد رکھ لیں، ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی، ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں وہاں بھی غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو وہاں بھی ان کی اماں سے کہے کہ پابندی لگائے، بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی، اس پودے پر بھی توجہ دے، درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں، یہ بھی بڑا ضروری کام ہے۔ عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے کوئی بہانہ لگایا، کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے۔ وہ نوجوان آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے، وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی، وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی۔ میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں، فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی، تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، اب میرے ساتھ منہ کالا کر۔ تو وہ جوان کہنے لگا نہیں، میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے، میری نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی،
اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ۔ کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر، اس کو میں نے باندھا ہوا۔ اس نے کہا میں قتل کیوں کروں، میری کیا دشمنی ہے؟ کہا پھر شراب پیو۔ کہا میں شراب بھی نہیں پیتا۔ تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے، اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا، اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی، لوگ جمع کروں گی، اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو بچ تو نہیں سکتا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ محبوب فرماتے ہیں اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں۔ لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے۔ اس نے ایک پیالہ جو پیا، کہنے لگا ایک اور دے دو، دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو۔ اب 3 پیالے 3 بوتلیں شراب جو پی چکا تو خماری چڑھ گئی۔ اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا۔ اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے۔ اس نے اسے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے۔ گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی، جو زنا بھی کرائے گی۔ اور اگر آپ نشئی کو دیکھیں، اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا، وہ چوریاں نہیں کرتا، وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا، وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا، وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا، وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے چوری نہیں کرتا۔ وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ نشہ، یہ شراب، یہ ماں ہے گناہوں کی، یہ جڑ ہے۔ ملت کے لوگوں یاد رکھو، ایک صحابی تھے نعمان بن عبداللہ، کیونکہ عرب کے لوگ شروع سے شراب پیتے تھے، حرام نہیں، بعد میں حرام ہوئی۔ ایک دن غلطی ہو گئی، شراب پی لی، پھر سے بھول گئے۔ اب کسی نے پرچہ نہیں کٹایا، مخبری نہیں کی، شکایت نہیں لگائی۔ جب نشہ اترا تو خود ہی خیال آیا یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، خود احساس بھی نہیں نہ ہوتا۔ دوڑے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دے۔ آقا اور روتے جا رہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے؟ کہا حضور آ رہی ہے۔ ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا رسول پاک؟ باپ زیادہ پیار کرتا ہے کہ نبی پاک؟ حضور بھی رحمت للعالمین ہے امت کے لیے، لیکن جب ثابت ہو گیا نا کہ شراب پی ہے تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اب اس کی اصلاح ضروری ہے، حکم دیا۔ اور جب بات کی تو جاہو جلال کے عالم میں کی، روب اور دبدبے، فرمایا لے جاؤ باہر، ستون سے باندھو، کوڑے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسے کوڑے لگ رہے تھے، کوڑے۔ تو میرے نبی پاک اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آتے کبھی ادھر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے یہ کر رہے تو شراب پی کے آیا ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا تو نے غلطی کرنا دیکھا ہے، احساس کرنا نہیں دیکھا، خود چل کے آنا معافی مانگنا نہیں دیکھا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غلطی ہوئی ہے تو میں نے سزا بھی دی ہے اور مجھے امید ہے آئندہ غلطی کرے گا بھی نہیں۔ لیکن غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹے نہ، ان کو جہاز کہہ کے نشئی کہہ کے کاٹے نہ۔ یہ کسی ماں کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی بہن کے راج دلارے ہیں، کسی بیوی کے سر کا تاج ہے۔ کوئی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میرا باپ شام کو گھر آئے گا۔ او بھائیو، ان پر محنت کرو، ان کے علاج کراؤ، جد و جہد کرو ان کے لیے، انہیں توبہ کی طرف لاؤ۔ میرے شیخ پیرانے سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشئیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا،
کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا, سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا, نہیں آئے گا. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے, اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے, فرمانے لگے نہیں, رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے, خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے, آ جا, دروازہ کھلا ہوا. لوٹ آیا. وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا, کپڑے پھٹ گئے, قدموں میں گرا, وضو کیا, غسل کیا, مسجد آیا, کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے, واقعی راضی ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی, تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے, ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے. حضرت سیری سختی آپ کے مرشد دے تو گزر رہے تھے گلی میں, ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا, درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے, رش تھا. تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. حضرت گئے, چھڑی ہاتھ میں تھی, جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو. سب لوگ چلے گئے. تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے, اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں, کوئی آئے ان کا بازو تھامے, دھو کے نہ منہ. تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے, کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا, اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا, اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا, میں نے دھو ڈالا ہے, تو دل دھو دیا کرتا ہے, مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی, سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے, دھو ڈال, ان کے بازو تھامو. اگر حکومتیں تغافل برستی ہیں, غفلت کرتی ہیں تو امت کو, باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے, پر محنت کرو, انہیں بچاؤ, ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی, آخرت بھی بگڑ جائے گی, آخرت بھی. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو تھوڑا سا میرے پاس آیا جایا کرتا تھا, کچھ اس نے تھوڑا سا سیکھا تھا پھر چھوڑ گیا. ایک دن اس کی بیوی کا پیغام آیا کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتا تھا, اب تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے, مہربانی کریں تشریف لائیں. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو اس پر سکرات کا عالم تھا, سکرات, موت طاری تھی. میں سمجھ گیا کہ اب انتقال کر جائے گا. تو فرماتے میں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا. جب کسی کے پاس جائے نا مرض وفات میں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سختی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا, تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کے. تو آپ اس طرح کریں جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہیں, کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, لا الہ الا اللہ, یہ آواز دینی شروع کریں, وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے میں گیا تو اس پر موت طاری تھی, میں نے اس کے سامنے نا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ ساری باتیں کرتا, لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا. فرماتے میں بڑا پریشان ہوا, میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ رو پڑا, کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں, باقی سارے لفظ نکلتے ہیں, آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں, پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی. میں بڑا پریشان تھا, روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی. ایک دن مجھے خواب میں ملا, اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں اس کا سارا جسم زخمی تھا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ؟ کہنے لگا حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا کریں. فرماتے میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟
کہنے لگا سارا زمانہ روکتا تھا پر میں ہر جمعرات کو شراب پیا کرتا تھا، ہر جمعرات کو میں شراب پیتا تھا، ماں روکتی، بہن روکتی، بھائی روکتے، رشتہ دار روکتے، میں ہر جمعرات کو ہفتے میں ایک دن پیتا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی شراب اتنی پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مر گیا ہے، نشے کی حالت میں مر گیا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آ رہی ہو، اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور سزا دی جائے گا۔ قیامت میں بھی حال بڑا سخت ہوگا، دنیا بھی تباہ، قبر بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، اور پھر وہ لوگ زندہ لاشیں بن کے وقت گزار رہے ہیں۔ اظہار بیزاری کریں، ہمارے ہاں تو فیشن ہے، فیشن ہے، اور شرابیوں کی دوستی، ظالموں کے ساتھ جرانے، ہمارا آنا جانا، پروٹوکول دینا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا شرابی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آتی ہیں، روز شور اٹھتا ہے، بڑے بڑے شرابی کبابی اس ملک کی باغ دور سنبھالے ہوئے ہیں، پر ہمارے تو جرانے ہیں نا، اس لیے کہ ہمیں بھی تھانہ کلچر کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جھگڑے میں تھانے لے جانا پڑتا ہے تو کیا کریں، جرانے رکھنے پڑتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے جس نے دوستی رکھی شرابی سے اور راضی ہوا اس کے شراب پینے پر، اللہ قیامت کے دن اسے بھی سزا دے۔ حکم یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، بہلاؤ، قائل کرو، سختی کرو، دوستی توڑو، پھر بھی باز نہ آئے تو رخ موڑ جاؤ، پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اور ہمارے ہاں تو یہ چودھری اور وڈیرا اور سپہ سالار ہونے کی علامت ہے نا، اب یہ علامت ہے نا جناب، مال آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہاں، اور میں نے تو شروع میں کہا تھا اب لوگ اس کو فخر کا باعث جانتے ہیں۔ گندگی کھانے والا باعث فخر نہیں ہوتا، تو گند کھائے وہ باعث فخر نہیں، فخر وہ ہوتا ہے جس کا کردار زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ کوئی علامت نہیں کہ میں بڑے قبیلے سے ہوں تو اب ہمارے بچوں کو اجازت ہے وہ نشے کرتے پھریں، شرابیں پیتے پھریں، موج کرتے پھریں، یہ کوئی فخر کی علامت نہیں، یہ شرم کی علامت ہے۔ باپ کا سر آج تو فخر سے بلند ہوتا ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ دیکھو جی وہ شرابیں بھی پیتا ہے، مونچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بدماشی بھی کرتا ہے۔ پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے پاؤں تک آگ آئے گی، اور جب تیرا گھر اجڑے گا، جب تباہیاں ہوں گی، جب یہ بیچ ڈالے گا ہر شے، جب یہ تجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑے گا، پھر تجھے خبر ہوگی۔ قرآن نے اسے ناجائز کہا، رسول پاک نے اسے ناجائز کہا، اور مولا علی کی ایک بات تو حرف آخر ہے۔ کسی نے کہا حضور آپ شراب اور نشے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے بہتے دریا میں ایک قطرہ گرے شراب کا اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کی سطح پہ گھاس ہو گئے، اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک قطرہ شراب گر پڑے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جاہلیت کے زمانے میں تو سارے شراب پیتے تھے، آپ نے کبھی پی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی، میں وہ کام ہی نہیں کرتا۔ اتنا غلیظ کام کیسے کروں کہ جو پینے کے بعد یہی خبر نہ ہو کہ بیوی کون سی اور بہن کون سی ہے۔ میں یہ کام نہیں کرتا جو انسان کو رشتوں کی پہچان ہی بھلا دے، میں وہ کام کرتا ہوں جس میں انسان کا شعور بیدار رہتا ہے، عقل بیدار رہتی ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارے، اور اگر کسی جگہ یہ غلطی ہے تو کھری اور سچی توبہ کرے، اور اگر دائیں بائیں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بازو تھامے، محنت کریں، ٹائم دیں، اسے اس دلدل اور گندگی سے باہر نکالیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اور ان بہروپیوں کو پہچانے جنہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملت کے جوانوں کی رگوں میں نہیں زہر انڈیل دیا ہے اور تباہی پھیلا دی ہے۔ دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا